کو دیکھا 4 دن باپ کی قبر پہ جائیں گے 4 دن پھول ڈال کے آئیں گے 4 دن پانی کا چھڑکاؤ کر کے السلام آئیں علیکم گے ورحمۃ اللہ مہینہ وبرکاتہ۔ گزرنے کے بعد میرا نام ہے عبد قبرستان کا الحنان اور آپ دروازے دیکھ رہے ہیں کھلیں وائی ٹی گے آفیشل۔ چلیے آج آپ کو سنواتے ہیں قاری عبدالحنان صاحب کا بیان۔ چلیے آپ بھی سنتے تیری ہیں۔ میری اطاعت بھی ہوئی ہو جائے گی جو پہلے شہر خموشہ میں پڑے رب اکبر کی قسم ہے جس گھر کو تو بنا کے گیا جس دکان کو تو بنا کے گیا جس مکان کو تو بنا کے گیا جس فیکٹری کو تو بنا کے گیا اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد سبھی اولاد اس دکان سے 10 روپے دیتے پتہ نہیں اللہ کے نام پر تیرے ثواب کے لیے 10 روپے کا نوٹ دیتے کتنے منہ بنائے گی دوسری حضرات سے ایک بات اور عرض کر دوں اللہ اکبر اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ مجھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے شیخ الاسلام کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں فرمایا ایک دن مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈا لگا لیا اور میرے ساتھ چمٹ کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر ساروں قطار رونا شروع کر دیا میں نے کہا ابو جان بتاؤ کیوں رو رہے ہو کہ بیٹے میرے سے ایک وعدہ کر جب میں مر گیا تو مرنے کے بعد روزانہ میری قبر پر ملاقات کے لیے آئے گا تم نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تدفین ہونے کے بعد دفنانے کے بعد ایک درخت سے ایک ٹہنی ہری توڑ کے لا کے قبر پہ لگا دیتے ہیں یار یہ ٹہنی کیوں لگائی اگر اس کے پتے ہرے رہے یہ پتے اللہ کی تسبیح کرتے رہے کہ قبر والا کو سکون پہنچے گا اگر پتے تسبیح کرے تو قبر والا کو سکون پہنچتا ہے اگر مرنے والا کی اولاد قرآن پڑھتے رہے تو قبر والا کو سکون بھی پہنچے گا فرمایا لوگوں جس دن باپ میں سے چمٹ کے مجھے اپنے سے چمٹا کے رویا میرے باپ پلے باندھ لی حضرت شیخ العلی شیخ التفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کے انتقال کے بعد فرمایا کہ میں شہر میں ہوتا ہوں ناشتہ بعد میں ہوتا ہے پہلے باپ کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے آتا ہوں وصیت کر دے اپنے بچوں کو آج اللہ نے موقع دیا ان چھوٹی چھوٹی کلیوں پر رحم کر جاؤ ان چھوٹے چھوٹے ننے مہکتے پھولوں پر رحم کر جاؤ اللہ پاک نے آج موقع دیا اپنے بچوں کو کچھ ڈول قرآن کی پڑھا دو کچھ آیتیں قرآن کی پڑھا دو کچھ سورتیں قرآن کی بچوں کو یاد کرا دو اور وصیت کر دو اہل خانہ سے جب میرا جنازہ اٹھے میرے چھوٹے سے بچے کو میری ننھی سی معصوم بچی کو باپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان لے آنا جب مجھے قبر میں اتار دو قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد میری ننھی سی بچی بچے کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور کہنا اپنے ابا کو اللہ جل شانہ کو اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا دے صرف اتنا پڑھ کے سنا دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب بیٹا چھوٹا سا جب ننھی معصوم سی کلی جب روتا دھوتا دادے دانے کی قبر پر ابا کی قبر پر اماں کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر الرحمن الرحیم کہے گی اللہ سوال کرنے والے فرشتوں سے کہے گا واپس آ جاؤ یا اللہ بڑا گناہگار ہے بڑے گناہ لے کے آیا اللہ فرمائے کہ میں جانتا ہوں تم قبر کا حال دیکھ رہے ہو میں قبر کے اوپر کا حال دیکھ رہا ہوں اس کا چھوٹا سا بچہ ابے کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں بیٹے کی زبان سے رحمان رحیم کا جملہ سن کر اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کب میرے عزیزوں سو کے اٹھیں گے کب میرے عزیزوں شعور آنے گا کب میرے عزیزوں آپ کی میرے اندر کی آنکھ کھلے گی کب میں اپنے پہ رحم کروں گا کب میں اپنے بچوں پہ رحم کروں گا کب میں اپنے گھر پہ رحم کروں گا اللہ اکبر خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو جام پور والوں آج سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے ملتان جانا پڑتا تھا کہاں کا دھکے کھانے پڑتے تھے اب تو میرے عزیزوں سرفناف سے لے کر بخاری تک پڑھائی جا رہی ہے قرآن کے الفبے سے لے کر بناس تک تمہارے شہر میں پڑھایا جا رہا ہے گلی گلی میں مدرسہ کھل گیا ہے بازار بازار میں مدرسہ کھل گیا ہے محلے
اپنے سینے کو قرآن کی ریل نہیں بناؤ گے تو کب بناؤ گے؟ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے کل سے شروع کی، یہ موضوع پھر کبھی لے کے آؤں گا، جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت یہ امت کسی کو دکان سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا سکتے ہو؟ ہماری تجارت ایسی ہے کہ کسی کو تجارت سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا دیں، لباس کردار ایسا ہے، آنکھ کا دیکھنا ایسا ہے، ہماری نماز مسجد کے اندر، روزہ اپنے اندر، حج بیت اللہ میں، زکاة سال میں ایک مرتبہ، تو پھر میں ایسی کیا چیز جو لوگوں کو دکھا کر کلمہ پڑھو جس سے متاثر کر کے آ جاؤ، مغرب کی دنیا کے لوگوں، امریکہ والوں، انڈیا والوں کلمہ پڑھ لو، نماز مسجد میں، حج بیت اللہ میں، روزہ اندر، زکاة سال میں ایک مرتبہ، تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس چیز سے میں دنیا کے دلوں کو موقع محمد کو کلمہ پڑھا دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ چیز کیا ہے؟ عبادات کے بعد اخلاق کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، فرمایا معاذ میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکاة کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سا خلاصہ؟ معاذ کون معاذ؟ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں قیامت کے دن نوجوانوں کے ایمان کا جھنڈا ہوگا، بلال کے ہاتھ میں مؤذنوں کا جھنڈا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں شہیدوں کی سرداری کا جھنڈا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کی سرداری کا جھنڈا ہوگا۔ اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے قرآن کی تفسیر نہ بتلا دوں، میں تجھے 30 باروں کا نچوڑ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ، رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور دونوں انگلیوں سے اپنی زبان پکڑی، فرمایا یا معاذ کف ھذا، یا معاذ کف ھذا، اپنی زبان پر قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ کرنے لگے کملی والے، اللہ اکبر، فتبہ